الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرمائی اور زمین و آسمان کے بننے سے پہلے خلا کے اندر اپنی تجلی ڈالی۔ وہ تجلی ذات تھی۔ جس جگہ پر وہ تجلی پڑی وہاں پانی کا ایک بلبلہ بنا اور پھیلنا شروع ہوا اور وہ زمین بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کے بعد فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، آؤ میری طرف مان کے آؤ یا مجبور ہو کے آؤ۔ تو زمین نے آسمان نے کہا کہ اے اللہ ہم تو فرما بردار ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو زمین نے جس جگہ سے کلام کیا اس جگہ کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کر دیا۔ اس جگہ بیت اللہ بنا ہوا ہے، کعبۃ اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس جگہ بنا ہے جہاں سے زمین نے کلام کیا تھا۔ یہ ہے مرکز عالم، وسط عالم، اول عالم۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت، سب سے پہلے جو گھر اللہ نے عبادت کے لیے بنایا للذی ببکہ، وہ مکہ میں تھا۔ بکہ مکہ کو کہتے ہیں۔ باقی گھر بنے لیکن رہائشوں کے لیے، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو عبادت کے لیے بنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر اس کو ریکنسٹرکٹ کیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ طوفان آ گیا تھا تو یہ عمارت افیکٹڈ ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر اس کو طوفان کے بعد پھر ریکنسٹرکٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بہت عرصہ گزر چکا تھا اور عمارت پھر بسیدہ ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے ابراہیم خلیل میرا گھر بنائیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بنا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر بنتا ہے، مسجد بنتی ہے، تو یہ ایک تاریخی وقت ہوتا ہے، یاد رکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، معمار بیت اللہ بنے، تو انہوں نے کیا مانگا؟ ربنا تقبل منا، اللہ اس کو ہم سے قبول کر لیجیے۔ ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر ادارہ، اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسان بنائے اور بنا کے اللہ سے یہ دعا مانگے ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ بہت ساری جگہوں پہ مسجدیں بنتی ہیں، نمازی نہیں ہوتے، مدارس بنتے ہیں، خالی پڑے ہوتے ہیں۔ اوکاڑا میں جانا ہوا، وہاں پہ کسی نواب نے مدرسہ بنایا تھا۔ اس نے شہر کے سینٹر کے اندر
بہت قیمتی زمین پہ بڑی مسجد بنائی اور مسجد کے نیچے اس نے 100 دکانیں بنائیں۔ وہ دکانیں اس وقت پورے شہر کا مرکز ہے تجارت کا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ادارے تھے انہوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب مسجد کے اندر سینکڑوں کمرے بنے ہوئے ہیں جو انہوں نے طلباء کے لیے بنائے تھے۔ بنانے والے نے بہت خرچہ کیا تھا، مگر جو اوقاف کے لوگ ہیں انہوں نے ایک قاری کو رکھا ہوا ہے جو 5-10 بچے آ جاتے ہیں، ان کو قرآن پاک یا قاعدہ پڑھا دیتا ہے، دیٹس اٹ، ختم۔ 5 نمازیں مشکل سے ہوتی ہیں اور ایک قاری صاحب کی کلاس ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مدرسہ، اتنا بڑا خرچہ، لیکن آبادی نہیں ہو سکی۔ اور اوقاف کو صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ 100 دکانوں کا کرایہ اتنا آ جاتا ہے کہ پورے شہر کے اوقاف کے لوگوں کی تنخواہیں نکل جاتی ہیں۔ تو مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا اتنا کافی نہیں ہوتا، اصل چیز قبولیت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے یہاں ہر سال اعتکاف میں 2 سے 3 ہزار بندے ہوتے تھے۔ اس مرتبہ چونکہ کرونا کی وجہ سے کچھ مشکلات تھیں تو ہم نے دعوت نہیں کسی کو دی، پھر بھی تقریباً 200 سے 300 لوگ اعتکاف کے لیے یہاں بھی آئے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے جو حفاظ تھے، علماء تھے، ان سے کہا کہ آپ حضرات اپنا اپنا قرآن الگ سنائیں، فرض نماز عشاء کی مسجد میں پڑھیں اور قرآن سنانے کے لیے مسجد میں، برآمدے میں، صحن میں، ڈیرے کے اوپر مختلف جگہ سنائیں۔ ایک ایسا بھی رمضان گزرا کہ ہماری اس مسجد میں 52 قرآن پاک ختم ہوئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے نا کہ ایک مسجد کے اندر 52 مرتبہ قرآن مجید مکمل ہوا۔ تو اصل چیز قبولیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو بناتے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجدوں کو بناتے ہوئے، اداروں کو بناتے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کو مقدم کریں، اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ جب تک اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی تب تک اس کا فیض آگے نہیں چلے گا۔ چنانچہ انہوں نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ تو بنا دیا ہے، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے، میں نے مدرسہ تو بنا دیا ہے، سبق پڑھانے والے کو بھیج دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، اے میرے ابراہیم میں نے دعا قبول کی اور میں اب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا جو بیت اللہ میں تعلیم دیں گے اور اس کو آباد کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور جس طرح ایک بندے کو گھر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، بیت اللہ کو اللہ کے ساتھ یہی نسبت ہے۔ اب دستور یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے محبوب کو نہیں دیکھ سکتا نا، وہ اس کے آثار کو دیکھتا ہے، اس کے گھر کو دیکھ لیتا ہے، اس سے تو دیکھ نہیں سکتا، ان کے دل تڑپیں گے، تو یہ اپنی محبت کا جذبہ اللہ نے اپنا گھر دنیا میں بنا دیا اور کہہ دیا، میرے بندو تم اپنی محبت کا جذبہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے گھر کی طرف۔ مومن پوری دنیا سے سفر کر کے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج کرتے ہیں۔
یہ ایام حج ہیں، یعنی ان دنوں میں قافلے روانہ، کوئی پیدل جاتا ہے، کوئی گاڑی سے جاتا ہے، کوئی بس سے جاتا ہے، کوئی بحریہ کے ذریعے سے جاتا ہے، کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے سے جاتا ہے،